رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اس نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس لیے نوازا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنے مال سے نفع پہنچائیں، اور جب تک وہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے رہیں گے اللہ عز و جل بھی انہیں اپنی مزید رحمتوں سے، مزید نعمتوں سے نوازتا رہے گا، اور جب وہ خدا کے بندوں کو محروم کر دیں گے تو پھر اللہ عز و جل ان سے اپنی نعمتیں ختم فرما لیتا ہے، اور یہ نعمتیں ان کی جگہ دوسرے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ البلد، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اور کیا نیکی اور بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فقر و فاقہ کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے خوش بخت، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ ہیں بائیں بازو والے کم بخت، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا رواں رواں، ہمارا بال بال اللہ کے احسانات میں جکڑا ہوا ہے۔ اتنے احسانات کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں میں سے چند نمایاں نعمتوں کا ذکر ان آیات میں ہمارے سامنے آیا کہ اللہ عز و جل نے آنکھیں دیں، کان دیے، سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ دیے، اور کیوں دیے؟ تاکہ انسان ان نعمتوں کے استعمال سے کائنات پر غور و فکر کرے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کی بجاوری میں لگ جائے۔ 2 مقاصد ہیں ہماری تخلیق کے، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ اور دوسرا مقصد ہے مخلوق خدا کی خدمت۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس مقصد کو 2 مصروں میں کس خوبی سے بیان کر دیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کو بیاں۔ ناظرین کرام، جنت کا حصول ہم مسلمانوں کا مطمع نظر ہے، اور سورہ بلد کی جو آیات میں نے آپ سے بیان کی وہ بتاتی ہے کہ جنت کی گھاٹی بہت دشوار گزار گھاٹی ہے۔ یہ گھاٹی جب ہی عبور ہو سکتی ہے جب بندہ ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مخلوق خدا کے کام آئے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ رحمت و شفقت کا رویہ ہو، محبت کا، مودت کا رویہ ہو، احسان اور ایثار کا رویہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اس نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس لیے نوازا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنے مال سے نفع پہنچائیں، اور جب تک وہ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے رہیں گے اللہ عز و جل بھی انہیں اپنی مزید رحمتوں سے، مزید نعمتوں سے نوازتا رہے گا، اور جب وہ خدا کے بندوں کو محروم کر دیں گے تو پھر اللہ عز و جل ان سے اپنی نعمتیں ختم فرما لیتا ہے، اور یہ نعمتیں ان کی جگہ دوسرے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کمزوروں اور لاچاروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھے اور حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی